دوسری تصویر، دل غمناک۔ اب دوسری تصویر دیکھیے۔ یہ تصویر کسی انسان نے نہیں کھینچی ہے، بلکہ اس نے کھینچی ہے جس نے اپنے آپ کو المصور کہا ہے اور جس کے کمال عکاسی پر ساری کائنات گواہ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ الفاظ تو بہت مختصر ہیں، لیکن تصویر بڑی مکمل اور جامع ہے۔ بے شمار رنگ جھلک رہے ہیں، دل میں ہلچل مچا دینے والے بہت سے نقوش ابھر رہے ہیں۔ ایک رنگ دیکھیے، اپنی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین جیسے کہ روز روشن میں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں انکار ہے، بار بار انکار ہے، تکذیب ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے کہ لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں، جھٹلائیں اور اصرار کریں کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے اور سورج آسمان پر چمک رہا ہے، ذرا اس کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے اس کا کچھ اندازہ کیجیے۔ پھر انکار و تکذیب ہی نہیں بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد ہے اور ظلم و ستم ہے۔ تو سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اور المصور کے الفاظ باقی نفسک اس کیفیت کی کتنی صحیح عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دل آویز ایک اور نقش ہے۔ تکذیب و عناد پر دل گھٹنا، جان کا ہلاک ہونا تو بالکل فطری ہے، ہر انسان اس کا شکار ہوگا۔ جس بات کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا بھی مشکل ہے اور جس کو المصور کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے عیاں کر رہی ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ و رفع ہے۔ ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، انتقام کا جذبہ نہیں ہے، روٹھ جانے اور دھتکار دینے کی روش نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی، محبت اور صرف محبت ہے، اور صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوز ہے۔ ایسا کیسے ہو کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اور اس کی آگ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس دنیا میں قسط و انصاف کی نعمت سے نوازے جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا امتزاج ہے کہ جس سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کی تصویر کے نقوش ابھرتے ہیں۔ اسی میں وہ جان گھلا رہا ہے، اسی میں ہلاک ہو رہا ہے، اسی میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ سوز و غم صرف اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، جان صرف اس لیے نہیں گھل رہی کہ سچی ہدایت کا انکار ہے، دھن صرف اس بات کی نہیں کہ لوگ کسی طرح میرے اوپر اعتماد کر لیں اور میری بات پر ایمان لے آئیں، بلکہ سوز و درد اس کا ہے کہ لوگ پروانہ وار آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں، اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف رب اور اس کی مخلوق کی محبت ہے، اپنی فطرت سراپا رحمت ہے کہ ہیں ہی رحمت للعالمین۔ دوسری طرف جن سے محبت ہے وہ محبوب حقیقی سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا اس دل کی کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی عکاسی یوں فرمائی ہے: میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ متفق علیہ۔